बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम ह्यूमन बिहेवियर पे बात कर रहे हैं और आज की डिस्कशन में हम ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्ट हम इसकी डिस्कशन करेंगे। अब तक हमने ये जाना कि ह्यूमन बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है, या ह्यूमन बिहेवियर से क्या मुराद है। फिर हमने ये देखा कि ह्यूमन बिहेवियर के कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर खुद और कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद फिर हमने देखा कि एंटीसीडेंट या ट्रिगर्स जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। ये इंट्रिंसिक ट्रिगर भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक ट्रिगर भी होते हैं। इंट्रिंसिक से मुराद इंटरनल ट्रिगर्स हैं जो कि एटीट्यूड है किसी भी शख्स का, और एक्सट्रिंसिक ट्रिगर से मुराद इवेंट्स हैं या इन्वायरमेंट है कि जिसके थ्रू से वो बिहेवियर वाक़या होता है। आज की वीडियो में हम बिहेवियर को अपने तौर पे देखेंगे कि बिहेवियर खुद क्या चीज़ है और इससे क्या मुराद है, इसके क्या क्या खसूसियात है, और फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि इसका तीसरा कंपोनेंट है बिहेवियर का, वो क्या चीज़ है। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज की डिस्कशन में हम बिहेवियर को अपने तौर पे देखेंगे कि बिहेवियर क्या चीज़ है। तो अगर बिहेवियर को तो डेफिनेशन हमने की थी कि ये एक्ट या रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स सम पर्सन या समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस। लेकिन बेसिकली बिहेवियर जो होता है ये 2 तरह के मकसद देता है, या इसका मकसद या ये सर्व 2 तरह के पर्पसेस सर्व करता है। पहला, टू गेट समथिंग, और सेकंड, टू अवॉइड समथिंग। यानी या कोई चीज ले लेना या कोई चीज अवॉइड करना। तो ये बिहेवियर से या आप कोई चीज हासिल करते हैं या आप किसी चीज से अपनी जान छुड़ाते हैं। तो बेसिकली बिहेवियर 2 तरह के मकासद आपके हल करता है। और दूसरी बात ये है कि ऑल बिहेवियर्स आर लर्न। जितने भी बिहेवियर्स हैं वो सीखे जा सकते हैं या बिहेवियर चेंज किए जा सकते हैं। तो बिहेवियर की 2 फीचर्स हैं कि एक तो ये है कि ये 2 पर्पसेस सर्व करता है। नंबर 1, टू गेट समथिंग, एंड नंबर 2, टू अवॉइड समथिंग। और दूसरी बात ये कि जितने भी बिहेवियर्स हैं, ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड। वो सीखे जाते हैं या वो आदमी सीखता है उनको। Behavior is an action that is both observable and measurable. तो एक दूसरी चीज ये कि ये जो एक्शन होता है वो ऑब्जर्वेबल भी होता है, आप उसको देख भी रहे होते हैं और आप उसको मेजर भी कर सकते हैं कि क्या है वो आपको नजर आता है, और कितना है ये भी आपको नजर आता है, और आप इसको मेजर कर सकते हैं। It should be described in a way that an outsider observer can easily identify the action behavior in question. तो ये जो बिहेवियर होता है ये इसको जब हम बयान करते हैं कि इसका ये बिहेवियर था, इसका ये रवैया था, तो ये इस तरीके पे हमें इसको बयान करना है कि दूसरे को समझ आ जाए कि जो बिहेवियर ये बताना चाह रहा है असल में इससे मुराद क्या है। अब बिहेवियर के जिस तरह के मैंने कहा कि ऑल बिहेवियर्स नीड टू बी ऑब्जर्वेबल, कि वो आप उसको देखते हैं। मसलन हिटिंग, किसी को हिट करना, किसी से बात करना, किसी को गुस्सा करना, किसी को टेक्स्ट करना, ये जो है ये बिहेवियर ये आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो इस तरह का काम कर रहा है। किसी पे गुस्से करना, किसी के रस्ते से दूसरी तरफ चले जाना, तो ये जो बिहेवियर है ये कोई भी शख्स इसको ऑब्जर्व कर लेता है कि इसने इस तरह का बिहेवियर किया, उसका ये रवैया रहा। दूसरी बात ये कि तमाम रवैये वो मेजरेबल होते हैं। हमें पता चलता है कि वो कितनी दफा, मसलन हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, लेंथ ऑफ टाइम। मसलन 2 बंदे झगड़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो झगड़ रहे हैं, वो बहस तकरार कर रहे हैं। वो कितने टाइम तक बहस तकरार किया, आधा घंटा लगे रहे, 10 मिनट लगे रहे, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। या ये कि 2 बंदे जब भी मिलते हैं गुस्सा करते हैं
تو وہ ہوتا ہے کہ وہ اب تک کوئی 5 دفعہ غصہ کر چکے ہیں یا وہ 3 دفعہ ان کی لڑائی ہو چکی ہے. تو یہ جتنے بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں یا فار ایگزامپل وہ آپ کے ساتھ ایک گڈ ول میں ملتا ہے تو جی وہ میرے ساتھ 3 دفعہ ملا ہے اور تینوں دفعہ اس نے مجھے چائے کا پوچھا ہے, مجھے چائے پلائی. تو یہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں, یہ جو انسانی رویے ہوتے ہیں, نہ صرف یہ کہ یہ آبزرویبل ہوتے ہیں بلکہ یہ میجربل بھی ہوتے ہیں. اب میں آپ کو مثال کے بیہیویئر از آبزرویبل کی کیا مثال ہے کہ اب اسکول ٹیچر ہے, اسکول بچے ہیں, وہ شور کر رہے ہیں, وہ اسے تنگ کر رہے ہیں, تو یہ دیکھ رہا ہے, یہ آبزرویبل ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کو تنگ کر رہا ہے. اٹ از وٹ وی سی آر ہیئر, جو ہم دیکھتے ہیں یا جو ہم سنتے ہیں. مثلاً اسٹوڈنٹ سٹنگ ڈاؤن, اسٹینڈنگ اپ, اسپیکنگ, وسپرنگ, یلنگ اور رائٹنگ. کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو کہ بیٹھتا ہے, سٹ ڈاؤن کرتا ہے, بھاگ رہا ہے, شور کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, لکھائی کر رہا ہے, کچھ ایسے ہی لگا ہوا ہے. تو یہ آپ اس کو دیکھتے بھی ہو اور اس کو سنتے بھی ہو, تو اس کو بولتے ہیں کہ اس بیہیویئر از آبزرویبل, کہ اس کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو فیل کر رہا ہے وہ آپ کو آبزرو نہیں ہوتا, تو وہ آپ اس کی فیلنگ ہے لیکن اس نے ابھی تک بیہیویئر نہیں کیا, وہ رویہ نہیں اپنایا. تو جس طریقے سے وہ اپنی فیلنگ یا اپنے وہ احساسات کا ایکسپریس کرے گا وہ ہو جائے گا بیہیویئر. ادروائز اگر وہ کچھ فیل کر رہا ہے وہ آپ سینس نہیں کر سکتے. تو جو کچھ آپ دیکھتے ہو, جس کو آپ میجر کر سکتے وہ بیہیویئر ہو جاتے ہیں. اگر کسی کی کوئی فیلنگ ہے وہ بیہیویئر میں نہیں آتا. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں, اگین کلاس روم میں غصے کرنا یا وہ تنگ کرنا ٹیچر کو, یہ تمام ایسے آبزرویبل ایکشنز ہیں جو کہ ایک ٹیچر دیکھ سکتا ہے. اسی طرح ایک میجربل ہے, مثلاً کہ وہ ٹیچر بتا سکتا ہے کہ یہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مجھے تنگ کر رہے ہیں یا پچھلے 10 منٹ سے مجھے تنگ کر رہے ہیں, یہ اس نے 6 دفعہ اس طرح بیہیویئر کیا ہے. تو وہ ٹیچر بتا سکتا ہے, وہ اس کو میجر بھی کر سکتا ہے. یہ بچہ ہے جو آل دا ٹائم جو ہے نا یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے, جب بھی میں آتا ہوں یہ شور کر رہا ہوتا ہے, یا اس نے پچھلے ہفتے میں 2 دفعہ کیا, تو وہ جو بیہیویئر ہے وہ میجر کر سکتا ہے کہ یہ کتنی دفعہ اس کا ہوا, کم تھا, زیادہ تھا, شدید تھا, کم ٹائم کے لیے تھا, زیادہ ٹائم کے لیے تھا, اور وہ کیا تھا. جو ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں وہ آپ نہ تو آپ آبزرو کر سکتے ہیں نہ آپ میجر کر سکتے ہیں. ہاں, جب وہ بیہیویئر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو آبزرو بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو میجر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے. اس طرح کچھ ویگ بیہیویئر ہوتے ہیں, مثلاً شی از بینگ ایکسٹریملی انپلیزنٹ ڈیورنگ ہر سائنس لیب کلاس. کہ ایک بچی ہے کہ جب بھی وہ پریکٹیکل کلاس میں جاتی ہے وہ بس خوش نہیں ہوتی ہے, ایسے ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کو اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. تو کچھ ویگ بیہیویئر بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کوئی شخص ایکسپریسٹ کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے تو بیہیویئرز کبھی کبھار بڑے کلیئر ہوتے ہیں اور کبھی کبھار وہ ویگ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس ویگ بیہیویئر میں آپ کو پھر آپ کلیئرلی آپ میجر نہیں کر سکتے لیکن آپ سینس کر سکتے ہیں. تو بیہیویئر کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بیہیویئر تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو گیٹ کرنا یا اس کو اوائڈ کرنا, اور دوسری بات ہے کہ بیہیویئر الرٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ جتنے بھی بیہیویئرز ہیں وہ آپ اس کو آبزرو بھی کرتے ہو, وہ نظر بھی آتے ہیں اور آپ اس کو میجر بھی کرتے ہو, اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنا شدت کا بیہیویئر ہے یا اس میں کتنی شدت ہے, اس میں کیا کوانٹٹی ہے. تو انٹیسیڈنٹ چاہے وہ ایٹیچیوڈ تھا یا چاہے کوئی ایکسٹرنزک تھا, اس سے جو بیہیویئر آیا وہ آپ آبزرو بھی کرتے ہیں اور اس کو آپ میجر بھی کرتے ہو. انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ جو بیہیویئر کے مقابلے میں جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, بیہیویئر کے مقابلے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, یا وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے, اس کی کیا فیچرز ہیں, وہ بیہیویئر سے وہ کانسیکوینسز کیسے بنتے ہیں, اور اس کی کانسیکوینسز کی بنیاد پہ ہی ہم کوئی بیہیویئر اچھا جانتے ہیں یا برا جانتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو جو ہماری بیہیویئر کو کانسیکوینسز ہو وہ کانسیکوینسز پازیٹیو ہوں, وہ اچھے ہوں, نیگیٹو
نہ ہو۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملیں گے کانسیکوینسز پہ بات کرنے کے لیے۔ تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔